السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکہ المکرمہ بیت اللہ کا طواف۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز، اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور موسم بالکل اچھا ہو گیا ہے، یعنی کہ گرمی ختم ہو گئی ہے۔ تو حجاج کرام، عمرہ کرنے والے زائرین ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے خوش ہو کے اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو دو چھوٹی بچیاں نظر آ رہی ہیں، دیکھیں نا، یہ بھی خوش نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ دو بچیاں ماشاءاللہ اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کر رہی ہیں اپنے ابو کے کندھے پر بیٹھ کر۔ ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو خوش نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح موسم جب صاف ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت ہے، ایک قدرتی نظام ہے۔ جب اندھیرا ہو، کوئی روشنی کا انتظام نہ ہو، تب بھی انسان غم زدہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جب سورج کڑک گرمی پھیلا رہا ہو تو اس وقت بھی انسان تھوڑا سا پریشان نظر آتا ہے۔ جب سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، تو چاند کی روشنی رات کو ہو اور دن کو بادل نظر آ رہے ہوں، سایہ ہو، بارش ہو اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، یہ قدرتی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں۔ جب وہ نعمتوں کا ظہور کرتا ہے تو ہر ایک مومن مسلمان بندہ اس نعمت کو محسوس کرتا ہے، تو اس وقت جو انسان کے اوپر وہ نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اس وقت انسان خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، خوشی کی ایک لہر ہے۔ جتنے بھی حجاج کرام بیٹھے ہیں ماشاءاللہ نماز کے انتظار میں ہیں، کچھ دعاؤں میں مصروف ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، کچھ نمازوں کا اہتمام اور کچھ وظائف وغیرہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ترکی ہے ماشاءاللہ۔ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں مختصر جو ہوتی ہیں، جو کتابوں کی شکل میں، وہ تلاوت کر رہا ہے۔ سورۃ حامیم ہے غالباً، اس کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ حجاج کرام کو زمزم پلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ حجاج کرام بڑے شوق سے زمزم پی رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے بھائی نعمتیں ہیں۔ ناظرین، یہ جو سامنے میں کھڑا ہوں اس کو مزاب رحمت کہتے ہیں، یعنی کہ رحمت کا پرنالہ اپنی زبان میں کہیں گے۔ اور یہ تین آپ کو بلب نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیں، ایک ہو گیا، دو ہو گیا، یہ تیسرا اس سائڈ پہ ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ ایک سامنے اور ایک یہ ہے، ایک یہ والا نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ حتیم کا حصہ ہے، اور اس کے اوپر خوبصورت لائٹ تین لگا دیے گئے ہیں، اور تقریباً یہ چلا دیے جاتے ہیں، اور ان کے اندر روشنی خوبصورت انداز سے چلتی ہے، بہت اچھے انداز سے خوبصورت لگتا ہے، اور یہ حتیم پر لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین، حتیم کا جو حصہ ہے یہ پہلے بیت اللہ یہاں تک تھا، پورا مکمل تھا، یعنی یہ جو بلب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک کہ یہ حتیم بھی بیت اللہ کی، یہ اس کی دیواریں اتنی ہی زیادہ تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تعمیر فرمائی ہے، یہاں تک کہ تعمیر تھی، یعنی کہ اس سے بڑا تھا کعبہ جو بنایا گیا ہے، اور مکمل ہی حتیم والی جگہ یہاں بھی دیواریں تھیں، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، نظام چلتا رہا۔ جب قریش کا دور آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا دور آیا، تو اس وقت یہ جو
کعبہ کی دیواریں تھیں یہ بہت ہی خستہ ہو چکی ہیں، جس طرح پرانی عمارت ہو جاتی ہے اس کی دیواریں کمزور ہو جاتی ہیں. تو کیونکہ یہ جو کعبہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیچے والی حصے پہ ہے، یعنی چاروں طرف پہاڑ اور یہ جگہ نیچے تھا اور کعبہ یہیں تھا. ماشاءاللہ جو بادل وغیرہ اور پھر پانی، پھر بارش، اور جب سیل آتا تھا یہاں پانی آ کے اکٹھا ہو جاتا تھا ماشاءاللہ، تو کافی عمارتوں کو یعنی کہ بیت اللہ کی دیواروں کو کافی نقصان پہنچتا تھا. یعنی پانی کھڑا رہنا، پھر دیواروں کا نقصان، اور نظام صاف ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے، جہاں پانی اکٹھا ہو جائے وہاں کی عمارت کافی اس کو نقصان پہنچتا رہتا ہے. تو قریش نے جب پیسہ اکٹھا کیا اور اس کا پروگرام بنایا کہ بیت اللہ کو گرایا جائے اور اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، اور اس کا مسالہ، اس کی سیمنٹ، جو اس وقت نظام چلتا تھا، جو چیزیں اس وقت رائج تھیں بہت اعلیٰ قسم کے تھیں، تو ماشاءاللہ پیسہ اکٹھا کیا اور پھر اس کو گرانے کا جو وقت آیا انہوں نے کہا کہ اب اس کو گرایا جائے. تو گرانے سے بھی قریش مکہ کافی ڈر رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ابرہ کا جو نظام چلا تھا، ابرہ کا جو فوج آیا تھا ہاتھیوں سمیت اس کو بیت اللہ کو گرانے کے لیے، جو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا، وہ بھی دور دراز تک پوری دنیا میں یہ چیزیں مشہور ہو چکی تھی. جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے ارادہ کرے گا اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا. اب یہ سوچ رہے تھے کہ یار کعبہ کو کیسے گرایا جائے. تو بہرحال ایک آدمی کو چنایا گیا تو جائیں اور بیت اللہ کی دیواروں کو گرائیں، تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے. بہرحال ہر آدمی کا ارادے اور نیت مختلف ہوتی ہے، اللہ پاک نیتوں کو جانتا ہے. بہرحال کعبہ کی دیواروں کو گرایا گیا، اور علماء لکھتے ہیں کہ جو رکن یمانی اور حجر اسود کی جو دیوار تھی یہ صحیح تھی، اس کو نہیں گرایا گیا، باقی 3 دیواریں انہوں نے گرا دی ہیں. آج بھی کہتے ہیں، سنا ہے، واللہ عالم، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، اور جو تاریخ دان ہیں وہ بھی اس میں اندر کوئی مہارت رکھتا ہو وہ بھی جانتے ہیں کچھ. بہرحال بہتر اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. 3 دیواروں کو گرا دیا گیا. پھر اس کو بنانے کا جو نظام چلا، پھر چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ تو ہمارے پاس بہت کم ہے لیکن کام بہت زیادہ ہے. انہوں نے یعنی کہ حتیم، جتنا آج آپ کو حتیم نظر آ رہا ہے، اس کو کم کر دیا گیا، اور بیت اللہ کو یعنی کہ اس کی 4 دیواریں جو تھیں ان کو کم کر دیا گیا. رکن یمانی اور حجر اسود کی جو دیوار ہے اس کو رہنے دیا، باقی ان کی دیواروں کو کم کر دیا گیا. تو ناظرین، اس کے بعد جو رکن یمانی اور حجر اسود کی جو دیوار ہیں ماشاءاللہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا رکن یمانی کی کیا خصوصیت ہے اور حجر اسود کا. تو ماشاءاللہ خوبصورت وقت، خوبصورت نظام، اللہ رب العزت کے گھر کا طواف، جہاں ہر قدم پر اللہ رب العزت 70,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس طرح کی عبادت اور کہیں رائج نہیں ہے. یہ یاد رہے کہ اس طرح کی عبادت اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت نے اس گھر کو تعمیر فرمایا. اس تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے آواز پر تمام مسلمانوں نے، تمام جتنے بھی عالم ارواح میں تھے سب نے لبیک کہا، اور آج بھی وہ حاضر ہیں اسی طرح قیامت تک، جب تک اللہ رب العزت کو نظام یہ
چلانا ہے وہی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. 1 سال چلے، 10 سال چلے، 100 سال، 500 سال، 1000 سال چلے، وہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے. ناظرین، یہ قیامت تک یہ طواف چلتا رہے گا، انشاءاللہ چلے گا. اللہ رب العزت کا گھر آباد اسی طرح ہوتا رہے گا. مسلمان چاہے غریب ہے، امیر ہے، سب کے دل میں اللہ رب العزت نے اس کی محبت ڈال دی ہے. سب کی محبت اللہ رب العزت نے اس کی ڈال دی ہے. وہ جو کلمہ گو ہو، جس طرح بھی ہو، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آیا، اس کے دل میں ایٹومیٹک محبت آ گئی. وہ اللہ رب العزت کی محبت کرتے ہوئے اس گھر کی محبت آ جاتی ہے. وہ انسان دوڑتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، پیسہ اکٹھا کرتا رہتا ہے کہ کس وقت میں اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کروں اور وہاں جا کے سجدہ کروں، وہاں جا کے دعا پڑھوں، وہاں جا کے اللہ رب العزت کے گھر میں توبہ استغفار کروں. اللہ رب العزت کے گھر کے تمنا ہر مسلمان، ہر بچہ اور ہر خواتین کے دل میں ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی مزید اس کی محبت کو بڑھائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کا سوالی بنائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ چیزیں نصیب فرمائے، ہمارے بھائی اور بہنوں کو یہ چیزیں نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین.